محترم ناظرین، سیرہ لٹریچر سیریز میں آج حیات طیبہ کتاب کا تعارف میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے مصنف ابو سلیم محمد عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا ابو سعید محمد عبد الحی جماعت اسلامی ہند کے ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کا شمار ہندوستان کی جماعت کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ حکومت ہند نے 12 اگست 1954 عیسوی سے 11 اگست 1955 عیسوی تک ڈسٹرکٹ جیل رائے بریلی میں آپ کو نظر بند کیا، وہیں فرصت کے اوقات میں اس کتاب کو تصنیف کیا۔ جیل میں کتابوں کی ایک محدود تعداد ہی مہیا ہو سکی تھی، چنانچہ سیرت النبی، تفہیم القرآن اور چند دوسری چھوٹی چھوٹی کتابوں کے علاوہ وہاں اور کچھ فراہم نہ ہو سکا۔ انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے قلم اٹھایا۔ مصنف کا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد داعی اسلام کے کار عظیم اور اسلامی تحریک کا لوگوں کے سامنے نقشہ پیش کرنا تھا۔ مصنف خود لکھتے ہیں، ایک عرصے سے دل میں خلش تھی کہ کوئی کتاب اس زبان میں ایسی بھی ہوتی جس میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی تفصیل کچھ اس انداز سے سامنے آتی کہ پڑھنے والے کے سامنے اس کا کار عظیم اور اس تحریک کا بھی نقشہ آتا چلا جاتا جس کے پورا کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامور کیے گئے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ٹینیجرز جو ہائی اسکول کے بچے ہیں یا اس سے کچھ آگے کے اور اسلام کے ابتدائی قارئین کے لیے بہت مفید ہے۔ کتاب میں تحریک اسلامی کی خصوصیات، دعوت دین، حق و باطل کی کشمکش، میدان جنگ میں حق کی فتح اور باطل کی شکست، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا دین کے لیے جد و جہد، یہ تمام باتیں حیات طیبہ کی ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں جو ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے یہ کتاب اکثر ہائی اسکول کے بچوں کے لیے ریکمینڈ بھی کی جاتی ہے، اور جو تحریکات اسلامی چھوٹی بڑی جتنی بھی تحریکات اسلامی ہیں ان کے نصاب میں اس کتاب کو شامل کیا ہے تاکہ تحریک میں شامل ہونے والے تمام افراد کی نظر میں مشن واضح رہے۔ یہ کتاب 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ تحریک اسلامی اور اس سے پہلے، پیدائش اور بچپن، نبوت سے پہلے، نبوت کی ابتدا، دعوت کی ابتدا، معجزات اور معراج، ہجرت، دعوت اسلامی ایک نئے دور میں، تحریک اسلامی کی مدافعت، سلاطین کے نام خطوط اور حکومت اسلامی کا استحکام، آخری حج اور وفات۔ باب اول، تحریک اسلامی اور اس سے پہلے۔ اس باب میں مولانا نے تحریک اسلامی کی اہمیت، تحریک اسلامی کا امتیاز اور اس دور کے بہت سے ممالک کی حکومتوں کا تعارف کرایا ہے۔ تحریک اسلامی کے تعلق سے مولانا لکھتے ہیں، یہ ایک ایسی ہماگیر تحریک ہے جو بیک وقت روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی سب کچھ ہے، اور جس کے دائرے سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں۔ مولانا ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جس طرح روشنی کے تصور کو چراغ سے اور خوشبو کے احساس کو پھول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی ایک عظیم الشان تحریک کو بھی اس کے محرک کے تصور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ باب دوم، پیدائش اور بچپن۔ اس باب میں مولانا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، پیدائش، پرورش اور بچپن پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 60 پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ پیدائش 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کے مبارک صبح کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ تیسرا باب، نبوت سے پہلے۔ اس باب میں نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھانا، خانہ جنگی اور دن رات کی بے چینی کو ختم کر کے امن و امان کے قیام کے لیے حلف الفضول جیسے معاہدے میں شامل ہونا، اور کعبے کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو بیت اللہ میں رکھنے کے لیے قبائل کا آپس میں جھگڑنے سے بچا کر تمام قبائل کے سرداران کی شمولیت کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھوا دینا، تجارت میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی، نکاح اور بھی کئی غیر معمولی واقعات پر مصنف نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ چوتھا باب، نبوت کی ابتدا۔ اس باب میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جا کر اللہ کی عبادت کرنا اور پہلی وحی کے تعلق سے لکھا گیا ہے۔ پانچواں باب، دعوت کی ابتدا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے جد و جہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
दो ادوار میں کام کرنا، ایک مکی دور ایک مدنی دور، ان دونوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے سب سے زیادہ قرآن کو ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ جو بھی انسان اس قرآن کی آواز کو سنتا، سننے والے پر فوراً ہی اثر پڑتا تھا اور یہ بول دلوں میں تیر اور نشتر کی طرح اتر جاتے تھے۔ جو سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان بولوں کو بار بار دہرائے۔ چھٹا باب معجزات اور معراج۔ اس باب میں شق القمر، معراج، یہود کی معزولی، نماز تہجد کی اہمیت، قرآن ایک معجزہ، ہجرت کے لیے تیاری، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ساتواں باب ہجرت۔ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مکے سے روانگی، غار ثور میں پناہ، مدینے تک سفر، مدینے میں قیام اور مسجد نبی کی تعمیر، ان باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آٹھواں باب دعوت اسلامی ایک نئے دور میں۔ اس باب میں مولانا نے 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے: یہود سے معاہدہ، منافقین کی شرارتیں اور تحویل قبلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ 9واں باب تحریک اسلامی کی مدافعت۔ اس باب میں مولانا لکھتے ہیں قریش کے لیے یہ تحریک اسلامی خطرہ بن گئی تھی۔ اس کے تعلق سے مولانا لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کی صداقت، صبر اور استقامت کا بار بار امتحان ہو چکا تھا، ایک منظم جماعت کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ قریش کے لیے یہ ایک شدید خطرہ تھا کہ اب انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسلامی جماعت کا اس طرح منظم ہونا دراصل ان کی جاہلی نظام کے لیے موت کا پیام ہے۔ اسی باب میں مولانا نے غزوات کا ذکر بھی کیا ہے۔ جنگ بدر، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ جیسی تمام بڑے غزوات کا ذکر کیا ہے۔ 10واں باب سلاطین کے نام خطوط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اسلامی ریاست بنانے کے بعد میں آپ نے تمام جو بڑے سلاطین تھے ان کو خطوط بھیجے تھے۔ قیصر روم کے نام، ابو سفیان سے مکالمہ اور شاہ ایران کے نام، نجاشی اور عزیز مصر کے نام، ان تمام سلاطین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے۔ 11واں باب اس باب میں حکومت اسلامی کا استحکام۔ اس باب میں مولانا نے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی اصلاح اور دارالاسلام کی واضح پالیسیوں کا اعلان کیا ہے۔ 12واں باب آخری حج اور وفات۔ اس باب میں مصنف نے خطبہ حجۃ الوداع کے تعلق سے لکھا ہے اور مصنف قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا ہے۔ اور مصنف نے ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے: فلیبلغ الشاہد الغائب۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ سب باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اور سب سے آخر میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مصنف نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو تحریک اسلامی کا پہلو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ جو ہمارے نئے قارئین ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ویژن اور اقامت دین جیسی اقدار کو سمجھیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔